وعلیکم دوستو، جیسا کہ ہم موٹاپے کی وجوہات پہ بات کرتے آ رہے ہیں، اسی ٹاپک کو ہم آج آگے لے کے بڑھیں گے۔ اور آج ہم ایک بڑے ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ آج ہم ایک غلط فہمی دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس ٹاپک کا مقصد ایک معاشرے سے ایک غلط فہمی ختم کرنا ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ موٹاپا عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اکثر عورتیں جو ہیں وہ اس کو سمجھتی ہیں کہ اس کا تعلق ان کے سی سیکشن کے ساتھ ہے، یعنی موٹاپا ان کو جو سی سیکشن آپریشنز ہوتے ہیں ان کے بچے کے پیدائش کے دوران، یعنی جس کو ہم عام زبان میں بڑا آپریشن بھی کہتے ہیں، تو وہ عورتیں اکثر بتاتی ہیں جی میرا بڑا آپریشن ہوا ہے تو اس لیے میں موٹی ہو گئی، یا کہ کچھ عورتیں کہیں گی جی میرے تو 3 آپریشن ہوئے لہٰذا میں اس لیے اتنی بلکی ہو گئی ہوں، اتنی موٹی ہو گئی ہوں۔ تو اس پہ بہت زیادہ دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے، اور یہ بات ریسرچ میں سامنے آئی ہے کہ موٹاپے کا سی سیکشن کے ساتھ، بڑے آپریشن کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کے آپ لوگوں کو حیرت ہوگی، کیونکہ ساری دنیا اور خاص طور پر پاکستان انڈیا میں جو ہے نا یہ میتھ جو ہے، یہ غلط فہمی جو ہے بہت زیادہ یہ پائی جاتی ہے۔ ایسا لوگ کیوں سوچتے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نارملی عورتوں کا پریگنینسی کے دوران وزن بڑھتا ہے، اور پریگنینسی کے دوران وزن کا بڑھنا ایک نارمل چیز ہے، یعنی بڑھنا چاہیے۔ تو ایک تو وہ وزن ہوتا ہے جو کہ پریگنینسی کے دوران، حمل کے دوران بڑا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو وجہ بنتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں جب کسی کا کوئی آپریشن ہو جاتا ہے، بڑا آپریشن سی سیکشن ہو جاتا ہے، تو وہ پھر بہت زیادہ مقدار میں چیزیں کھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ سوچتی ہیں کہ جی میں بیمار ہوں، میرا آپریشن ہوا ہے، تو وہ بے دریغ اور بلا ضرورت اس کو بہت زیادہ کھلایا جاتا ہے۔ کبھی وہ خود کھاتی ہے، کبھی اس کو لواحقین بہت زیادہ کھلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو بہت زیادہ پرہیز بھی کروایا جاتا ہے کام کاج سے، یعنی آپ نے 6 مہینے کام ہی نہیں کرنا، آپ کا آپریشن ہوا ہے۔ تو جب ایک انسان بہت زیادہ کھائے گا، ضرورت سے زیادہ کھائے گا، اور وہ کوئی کام شام بھی نہیں کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کا وزن بڑھے گا۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں کہ کچھ وزن وہ حمل کے دوران اس نے گین کیا ہوتا ہے، اور کچھ وزن وہ جو ہو بعد میں بے دریغ کھا پی کے اور بلا وجہ کا ریسٹ کر کے وہ وزن حاصل کرتی ہے، موٹاپا حاصل کرتی ہے، اور پھر یہ سارا ملبہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے آپریشن پہ کہ جی آپریشن ہوا ہے تو لہٰذا جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ موٹاپا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس آپریشن کا، اس ایک چیرے کا یا اس زخم کا آپ کے موٹاپے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپریشن کے بعد، سی سیکشن کے بعد آپ کا ویٹ نہ بڑھے، تو سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو کہوں گا کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے، بچے کو اپنی ماں کا دودھ جو ہے وہ پینا چاہیے۔ ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی تقریباً 300 سے 500 کیلوریز ڈیلی کی خرچ ہوتی ہیں، جس سے اس کے باڈی کے اندر جو فیٹ ہے، جو گلوکوز ہے، وہ استعمال ہوتی ہے، اس سے اس کا ویٹ جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ وہ اپنی خوراک جو ہے اس کو متوازن رکھے، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اضافہ نہ کرے، گوشت کا بہت زیادہ میٹھی چیزیں نہ کھائے، جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے کہ مربے کھائے جاتے ہیں، اور بہت قسم کی کشمش وغیرہ ڈال کے اور گڑ شکر ڈال کے اس طرح کی بہت ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ ہائی کیلوری چیزیں ہیں۔ تو اس طرح کی ہائی کیلوری چیزیں جب وہ کھائیں گی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس سے ان کا ویٹ بڑھنے کا چانس زیادہ ہوگا۔ تو آپ ایک متوازن غذا جو ہے اس کے اوپر اپنا دھیان رکھیں، بلا ضرورت اور بے دریغ آپ نے ڈائٹ نہیں لینی، آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے جلد ہی ایکسرسائز شروع کر دینی ہے۔ شروع کے جو آپ کے 4 ہفتے ہیں ڈیفینیٹلی اس دوران آپ نے کوئی ہیوی ایکسرسائز نہیں کرنی، لیکن 6 ہفتے کے بعد، 4 سے 6 ہفتے کے بعد آپ آہستہ آہستہ اپنے ایکسرسائز کو بڑھا سکتی ہیں، آہستہ آہستہ اپنے ایکسرسائز کو اپنے جسم کی طاقت کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہوئے اس کو بڑھاتے جائیں۔
تو ایکسرسائز سے بھی آپ وزن بڑھنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں سیکشن کے بعد۔ چوتھے نمبر پہ پانی کا استعمال بڑا اہم ہے۔ 8 سے 10 گلاس پانی کے سیکشن کے بعد ضرور استعمال کریں، اور اس سے بھی آپ کا ویٹ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ آپ کی سکن جو ہے اس کو پراپر توانائی ملے گی، اس کو پراپر جو خون کا بہاؤ ہے وہ پہنچے گا، اس سے اس کی جو لیگزٹی ہے، اس کا جو ڈھلنا ہے وہ کم ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ ماں اپنا دودھ ضرور پلائے، ڈائٹ اپنی ہیلدی رکھے، زیادہ جو ہے وہ استعمال نہ کرے چیزیں، اور خاص طور پر جو چکنائی والی اور جو میٹھی چیزیں ہیں ان کا استعمال کم کرے۔ تیسرے نمبر پہ وہ ایکسرسائز سٹارٹ کر دے اور جلدی سٹارٹ کر دے۔ چوتھے نمبر پہ پانی جو ہے وہ 8 سے 10 گلاس ضرور استعمال کریں۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو پریگنینسی کے دوران وزن بڑا ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ 6 مہینے لیتا ہے اپنے آپ کو پہلے والی صورتحال میں لانے کے لیے۔ تو 6 مہینے کا ذہن میں رکھیں۔ کچھ عورتوں کو اگر ان کا پہلے سے وزن زیادہ ہے تو ان کو 6 ماہ سے 1 سال تک لگ سکتا ہے اپنے پہلے والے وزن پہ آنے کے لیے۔ تو لہٰذا اس میں یہ جلدی سے پریشان بالکل نہ ہوں۔ 6 ماہ سے 1 سال کا دورانیہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اتنا ٹائم عام طور پر لگ جاتا ہے آپ کو پری پریگنینسی ویٹ پہ آنے کے لیے، اپنے پہلے والے وزن پہ آنے کے لیے۔ اگر آپ کو لگے کہ سال ہو گیا ہے اور آپ کا وزن جو ہے یہ سب چیزیں یہ سب مشورے جو میں نے دیے ہیں یہ کر کے بھی آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا، تو اس دوران آپ بیلٹ کا استعمال کر سکتی ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف قسم کے بیلٹ دستیاب ہیں، کمر کے حوالے سے، پیٹ کے حوالے سے، ڈومن کے حوالے سے بیلٹ مل جائے گا۔ وہ بیلٹ آپ باندھ دیں گے تو اس سے آپ کا جو ہے نا تھوڑا پیٹ ٹائٹ رہے گا، جو سکن ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی۔ اس سے بھی آپ کا جو خاص طور پر پیٹ کی جو چربی ہے وہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے لیکن پیٹ کی جو چربی ہے وہ واپس نہیں گئی، اور جو سکن کی جو ڈھلوان ہے، جو سکن ڈھل گئی ہے اور وہ الگ سے ہی پیٹ کے اندر الگ سے ہی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، سکن ڈھلی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے جو کہ کاسمیٹک سرجن کرتے ہیں، جس کو ہم ٹمی ٹک کا نام دیتے ہیں۔ تو ٹمی ٹک جو ہے یا جس کو ابڈومینوپلاسٹی بھی لوگ کہتے ہیں، اس آپریشن کے ذریعے آپ اپنے پیٹ کی جو ایکسٹرا چربی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور پیٹ کے اندر جو ایکسٹرا سکن ہے جو کہ زیادہ ہی وہ لیگزٹی کا شکار ہو گئی ہے یا بالکل وہ ریلیکس ہو گئی ہے، سکن ایکسٹرا سکن ہے، تو وہ سکن کو اور ایکسٹرا فیٹ کو وہ ایک چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے ٹمی ٹک کے ذریعے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا کنسیپٹ سی سیکشن کے حوالے سے، اور اس کے بعد ویٹ بڑھنے سے رکنے کے لیے یہ چند باتیں تھیں۔ امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔